وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 57 سے 59، حصہ ششم، درس کا نمبر 2275. آج کا موضوع: کیا ہمارے لیے دنیاوی مفاد ہی سب کچھ ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ ایمان لانے والے نیکوکار اور نہ بدکار برابر ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور کرتے ہو. ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. قیامت تو آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 57. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے. وما یستوی الاعمی والبصیر، آنکھوں والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، نہ ایمان لانے والے اور نیکوکار لوگ اور بدکار برابر نہیں ہو سکتے. قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم غور کرتے ہو. ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لا ریب فیہا، کوئی شک نہیں اس میں. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے. سامعین کرام، 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کا ترجمہ، اور اس میں ایک دعوت فکر ہے. اگر آپ دیکھیں یعنی آیات کے آخر میں جو ہے 57، لا یعلمون، اکثر الناس لا یعلمون. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قلیلم
ما تتذکرون، تم لوگ جو ہے وہ غور نہیں کرتے، اور یعنی تم سمجھتے نہیں ہو، تذکرون، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے، یعنی قیامت پر یقین نہیں رکھتے۔ ہم سامنے کرام اسی مضمون کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اندھے اور بہرے کہ انسان خلاصہ یہ ہے گزشتہ سبق کا کہ انسان اندھیرے میں ہے۔ یہ اگر زندگی میں کامیابی چاہتا ہے تو اسے روشنی چاہیے، آنکھیں چاہیے، دل کا نور چاہیے، اور وہ اس کو ملے گا اللہ کی ہدایت کے ذریعے، قرآن اور نبی کا طریقہ۔ مختصر مطلب باتیں ہیں لیکن یہ بڑی اہم باتیں ہیں، اس میں کوئی فرقہ واریت کی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں کوئی دھڑے بندی کی ضرورت نہیں ہے، ایک اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ۔ اور بھارت تو آج کا جو سبق ہے سامنے کرام کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور بدکار برابر نہیں ہے۔ اس پہ آپ اگر سوچیں تو دیکھیں، میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ انسان کے لیے دنیا میں آنے کے بعد دو ہی رویے ہیں، یا تو یہ بدکار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بدکار، دیکھیں مسیح بدکار یعنی برے کام کرنے والا۔ برائی کیا ہے اس کو ذرا آپ پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، یعنی آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے یا اللہ کی ملاقات کی کوشش کے لیے۔ اگر انسان اس مقصد پر یقین نہیں رکھتا، اس کا ہر عمل برا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ یقین نہیں رکھیں گے، یعنی اپنے مقصد حیات پر اور آخرت کی زندگی پر، آپ کا ہر عمل برائی ہے، خواہ کہ وہ نیک ہو تو وہ عمل برائی ہے۔ اگر دیکھیں اسلام کا ایک بنیادی قانون ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل سے پہلے نیت کو دیکھا جائے گا، عمل کرنے کی نیت کو۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور یہ حدیث خاصی تفصیل ہے اس میں کہ جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے تو وہ ہجرت اللہ کے لیے شمار ہوگی، اور جس نے ہجرت کی ایک عورت سے نکاح کے لیے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے شمار ہوگی۔ ہجرت تو ہجرت ہے، نیت بدل گئی، اس کے پھر نتائج اسی کے مطابق ہوں گے۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے، ہماری نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا بن گئی ہے۔ اب ہمارا ہر کام برا ہے، برائی ہے۔ بدکار کو تو ہم عام اردو زبان میں محدود مطلب دیتے ہیں۔ بدکار یعنی آدمی لڑکا لڑکی یا غیر محرم مرد یا عورت، تو اسی تک ہماری وہ بدکاری محدود ہے۔ یہ ایک یعنی محدود تصور ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس پہ پوری نہیں اترتی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے تو دین کی ہر اصطلاح کا مطلب یا تو غلط سمجھا ہے یا محدود کر لیا ہے۔ اب یہ اس کو آپ لفظی طور پہ بھی دیکھ لیں نا، تو یعنی برا کام، بدکار برا کام۔ اب برے کام تو صرف زنا ہی تو برا کام نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کی اطاعت میں کسی کو شریک کر لینا، اللہ کی صفات میں کسی کو اس کا ہمسر مان لینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، بلکہ یہ تو شرک ہے، بدکاری سے زیادہ ہے۔ ویسے ایک بات کر رہا ہوں میں تو بہرحال، اچھا میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ نیت پر دار و مدار ہے۔
اعمال کا جو حساب ہوگا وہ نیت کے طریقے ہوگا. ایک جنگ تھی، غزوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے. ایک شخص آیا مسلمانوں کی طرف سے لڑنے لگا بڑی بہادری سے لڑنے لگا تو مسلمانوں کی طرف سے، اور دیگر مسلمان اس کو دیکھ کے غبطہ کرنے لگے، یار بڑا جگری یعنی وہ ہے، لڑنے والا ہے، دل سے لڑ رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا یہ دوزخی ہے. حدیث کا مفہوم میں یہ آتا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام شک میں پڑ گئے، یعنی ایک شخص جو ہے اللہ کی راہ میں قتال کر رہا ہے، ظاہر ہے مسلمانوں کی طرف سے ہے، اور اس کے یہ دوزخی ہے تو پھر جنتی کون ہے؟ بہرحال یہ مطلب صحابہ کرام نے تھوڑا سا تعجب، ظاہر ہے کہ یعنی ایک ایسی بات تھی بظاہر. تو کچھ دیر بعد وہ شخص لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا، گر گیا، اور زخموں کی تکلیف تھی، ظاہر ہے تکلیف ہوتی ہے. تو اس نے اپنی رگ جان کو ہاتھ سے کاٹ لیا، یعنی ہاتھ میں وہ جو تھی نا رگ، تو وہ کاٹ لیا، یعنی خودکشی کر لی. صحابہ کرام نے پھر مطلب وہ ان کو پتہ چل گیا کہ حضور کی نظر تو وسیع تھی. تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ شخص قتل ہو گیا، اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے قتل ہو گیا، لیکن نیت یعنی انجام کیا ہوا، نیت کیا تھی وہ تو پتہ چل گیا. اور اسی طرح دیکھیں ایک اور میں اللہ کی عطا سے آپ کو ایک حدیث کا مفہوم بتاؤں کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، جہنم میں سب سے پہلے 3 نیک کام کرنے والوں کو جہنم کی آگ ان کے ذریعے بھڑکائی جائے گی. استغفر اللہ، اللہ کی پناہ. تو مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ سب سے پہلے اس میں ایک جو ہے وہ عالم ہوگا، عالم، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور جب پیشی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا کہ دیکھو یہ نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں اور دی تھیں، تم نے کیا استعمال کیا؟ اس نے کہا وہ کہے گا کہ اللہ میں نے آپ دین کا علم حاصل کیا اور اس کو پھیلایا، ساری زندگی میں نے پڑھنے پڑھانے میں صرف کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو. پھر فرشتے بھی کہنے لگے اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ فرمائے گا کہ دیکھو تمہاری نیت تو یہ تھی کہ تمہیں لوگ کہیں بڑا عالم ہے، تو وہ تمہیں کہہ دیا گیا، اب یہاں پر کیا مانگتے ہو؟ اس کو حکم ہوگا جہنم میں ڈالنے کا. پھر دوسرا لایا جائے گا سخی، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا کہ دیکھو یہ نعمتیں میں نے تمہیں دی، تم نے کیا اس کا رول کیا، اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ میں نے مال کمایا اور تیری راہ میں خرچ کیا، اور میں مال کو لوٹاتا رہا تیری راہ میں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، حدیث کا مفہوم یہ ہے، اس کو کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو. فرشتے بھی تصدیق کریں گے اللہ یہ جھوٹ بول رہے. اللہ فرمائے گا اسے کہ دیکھو تم نے تو یہ مال جو خرچ کیا تو تم نے نیت کیا تھی تمہاری کہ تمہیں سخی کہا جائے، وہ تمہیں کہہ دیا گیا، اب یہاں کیا مانگتے ہو؟ جہنم بھیجنے کا حکم ہوگا. تیسرا شخص جو ہے شہید، جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور اسے کہے گا کہ تم نے کیا کیا؟ اللہ میں تیری راہ میں لڑا اور لڑتے لڑتے میں نے اپنی جان بھی دے دی، شہید ہو گیا.
اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، لیکن تمہارا نیت کیا تھی؟ نیت تمہیں یہی تھی کہ تمہیں لوگ بہادر کہیں، جری۔ اب یہاں کیا مانگتے ہو؟ وہ تو تمہیں کہہ دیا گیا، تمہیں تمغہ شجاعت دے دیا گیا اور اب جاؤ جہنم میں۔ تو میں آپ کو دیکھیں، یہ باتیں میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک تو ہماری دنیا میں رہنے کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ اللہ ہماری نیت ہونا چاہیے تھا، ہمیں لبیک کہنا چاہیے تھا اللہ کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی اطاعت کو۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ لبیک یہ صرف حج کا ترانہ نہیں ہے، یہ صرف حج کی تلبیہ نہیں ہے۔ ہر باشعور انسان کو جب وہ باشعور ہو جائے، ذمہ داریاں آ جائے، اس کو سوچنا چاہیے زندگی کے بارے میں۔ جب اسے پتہ چلے کہ بھئی ایک طرف تو مجھے اللہ بلا رہا ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اور ایک طرف دنیا اس کے سامنے ہے، تو ہم تو دنیا کو لبیک کہتے تھے، لبیک لا یا دنیا لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اے دنیا دنیا میں حاضر ہوں، تو مجھے بلا رہی ہے۔ پہلے تو باپ جو ہے، والدین اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹے دنیا دنیا اور دنیا۔ آپ دیکھ لیں کتنے والدین اپنے بچوں کی ظاہری جو تعلیم، تو میں نہیں کہوں گا وہ تعلیم نہیں ہے، فن ہے، یعنی فن کو حاصل کرنے میں آپ کتنی سیریس ہوتے ہیں۔ باقاعدہ ماں جو ہے بڑا وہ کرتی ہے، ماں اور باپ دونوں۔ اگر باپ بھی سمجھدار ہے نا، ماں کی طرح وہ کہتی ہے ہوم ورک، ٹائم ٹیبل بناتی ہے، اور بعض اوقات ماں بیٹھ جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ برے کام ہے، لیکن ہماری ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے۔ تو لبیک ہم نے کہا ہے دنیا کو۔ نیت دیکھیں، آپ کی زندگی گزارنے کی نیت اگر دنیا بن گئی تو آپ بدکار ہیں، آپ کا ہر کام برا ہے، چاہے وہ آپ دین کا علم حاصل کرنے لگے، چاہے وہ اللہ کی راہ میں آپ مال لوٹانے لگے، چاہے آپ اللہ کی راہ میں جان دے دیں۔ نیت اگر آپ کی دنیا ہے تو دیکھیں بڑی یعنی سمجھنے کی بات ہے ہماری۔ تو دیکھیں میں آہستگی سے بول رہا ہوں، میں تیزی نہیں اختیار کرنا چاہتا بات چیت میں، تاکہ آپ سمجھ جائیں یہ بات۔ آپ اپنی نیت کو دیکھ لیں۔ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، آج امت مسلمہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، اس کی نیت جو ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا ہو گئی۔ تو آپ کی نیت تو باطل ہو گئی، آپ کی نیت تو اللہ ہونی چاہیے تھی، اور آپ کو اپنے زبان حال سے کہنا چاہیے تھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا تو سب کچھ اللہ کے لیے ہے، میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی اللہ کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے، میں یکسو ہوں، میں مشرک نہیں ہوں۔ تو ہمارا رخ تو ظاہر کی طرف ہے۔ دیکھیں انی وجہت وجہی للذی، میں اپنا رخ پھیر لیتا ہوں، اپنا چہرہ اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیا، میں مشرک نہیں ہوں۔ تو اگر آپ کا چہرہ دنیا کی طرف ہے، اگر آپ کا رخ دنیا ہے، تو پھر آپ مشرک ہیں۔ دیکھیں سمجھنے کی بات ہے، یہ کوئی مفت کے فتوے نہیں ہے، یہ قرآن کی آیات ہے۔ اگر آپ یہ دونوں باتیں اپنے عمل سے نہیں کہہ رہے تو آپ مشرک ہیں۔ غور کریں اس بات پہ، یہ دونوں میں مشرک کا لفظ ہے۔ جو آیت میں نے آپ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں۔
پھر ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین و بذالک امرت و انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو دیکھیں ہماری زندگی تو روش مشرکانہ ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء ما یستوی الاعمی والبصیر، برابر نہیں ہے اندھے اور بینا، اور برابر نہیں ہے نیک عمل اور بدکار، برے عمل کرنے والے اور اچھے عمل کرنے، یہ برابر نہیں ہے۔ آج تو ہر برا عمل کرنے والا، آج تو ہم سب بدکار ہیں، یعنی ہمارا عمل برا ہے، کیونکہ نیت بری ہے عمل برا، نیت اچھی عمل اچھا ہو جائے گا۔ یہ بات بھی میں تھوڑا سا اللہ کی عطا سے کہہ دوں کہ دیکھیں اگر آپ کی نیت درست ہو جاتی ہے، اگر آپ اپنی نیت درست کر لیتے ہیں، یعنی اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیتے ہیں، جیسے کہ میں نے آیت پیش کی انی وجہت وجہیہ، یا دوسری آیت کہ میری زندگی میری موت اللہ کے لیے، اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں، مقامی طور پہ ایک رہنما کو تلاش کر کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، حوالے کرنے کا یہ مطلب ہے۔ تو اب چونکہ آپ کی نیت ٹھیک ہو گئی، آپ نے عمل سے لبیک کہہ دیا اللہ کو۔ دیکھیں یہ تلبیہ جو میں نے پڑھا، تھوڑا سا میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ اس کے معنی کو سمجھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ شرک ہے، اگر آپ اللہ کو لبیک نہیں کہتے تو آپ مشرک بن جاتے ہیں۔ دیکھیں فتووں کا کام نہیں ہے یہاں پہ، یہ قرآن ہے، اس میں تفصیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تفسیر نہیں ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ لا شریک لک، لبیک آپ نے کہا اگر اللہ کو تو آپ مشرک نہیں ہیں، لیکن لبیک اگر آپ نے کہہ دیا دنیا کو تو آپ کی روش اب مشرکانہ ہے۔ دیکھیں اس میں مشرکانہ روش کیا ہوتی ہے کہ زندگی اپنی مرضی سے آپ گزار رہے ہیں، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم نے خواہشات نفس کی پیروی کی اللہ کے راستے سے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ دیکھیں اصل تو خواہشات نفس کی پیروی سے بچنا ہے، ہمیں اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا، یہ اختیار اگر ہم اپنی مرضی، یعنی اس کا ہم مالک سمجھ لیں اپنے آپ کو، قوت اور اختیار، تو پھر تو آپ مشرک بن جاتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ امانت ضائع نہ کریں، اللہ کو واپس کر دیں، اللہ کا جو قوت اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو قوتیں دی ہیں، جو اختیار دیا ہے، یہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اس کے لیے اجر ہے۔ مخلص ہو، اخلاص، تو پھر جو ہے آپ کامیاب ہیں۔ لیکن اگر آپ مخلص نہیں ہیں، آج تو ہم مخلص ہیں لیکن دنیا کے لیے، آپ دیکھ لیں آپ کی سوچیں، آپ کے ہر کام اور آپ کے ہر فیصلوں کی بنیاد ذاتی مفادات ہے۔ کوئی آپ سے اگر 2 لاکھ روپے مانگے، مثال کے طور پہ عرض کرو، یا 5 لاکھ روپے مانگے قرض حسنہ، آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے یہ میرے پیسے کھا لے، اور آپ نہیں دیتے۔ دوسرا آپ کو کہے کہ بھئی میں کاروبار کر رہا ہوں اور آدھا آدھا وہ ہوگا، منافع آدھا آدھا ہوگا، آپ کو اسکیم بتا دے ساری، تو آپ اس کو، وہ کہے مجھے 20 لاکھ چاہیے، آپ اس کو 20 لاکھ روپے پکڑا دیں گے، چاہے وہ آپ کو بعد میں دھوکہ دے دے، لیکن آپ جو فیصلہ آپ نے کیا ہے یہ دنیا کی بنیاد پہ کیا ہے۔ ہمارے تو دیکھیں سارے کاموں کی، سارے فیصلوں کی بنیاد جو ہے دنیا ہے۔
ہمارا مقدم جو ہے ہمیں وہ دنیا کا مفاد ہے. آپ کی ساری سوچ دنیا تک ہے. یہ میرے پیسے ہیں، یہ میں نے کمائے ہیں، یہ میرے ہی کاروبار ہے، میرا کارخانہ ہے، میں نے کمائے ہیں، میں اور میں. پھر اس کی دیکھیں، جب آپ کی میں آپ پر غالب ہو جاتی ہے، پھر آپ کے اخلاق قرآن کے مطابق نہیں ہو سکتے. یہ میں آپ کو ضمنی طور پہ بتا رہا ہوں. پھر رسول کا طریقہ آپ کے لیے اہم نہیں رہے گا، چونکہ آپ میں مفاد پرستی آ گئی، دنیا آ گئی آپ کی نیت میں. پھر آپ کے اخلاق قرآن کے مطابق نہیں ہوں گے. آپ پر بس جو بھی ہوں گے اخلاق، لیکن وہ قرآن نہیں ہوگا. اور دین ہمیں اخلاق سکھاتا ہے. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں، یہ آیت نمبر 58 کے بارے میں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولن نسیء. دیکھیں تھوڑا سا اگر آپ یعنی قلیلا ما تذکرون، تم بہت ہی کم سمجھتے ہو، تھوڑی سمجھ سے کام لیں. دو مقابل چیزیں ہیں، یا تو آپ نیکوکار ہیں یا نہیں ہیں. چلیں بدکار کا لفظ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو میں آپ کو عمل صالح کون ہے؟ جس کام میں للہیت ہو وہ عمل صالح ہے. اگر آپ کی نیت درست ہے اور آپ نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دی ہے، آپ کی منزل اللہ ہے، آپ کا ہر عمل صالح ہے، خواہ کہ وہ دنیا ہی سے تعلق رکھتا ہو. اگر نیت آپ کی درست ہو جاتی ہے تو دنیا کے سارے کام آپ کے عمل صالح میں عبادت بن جاتے ہیں. آپ دکان میں کھڑے ہوئے ہیں، ڈیلنگ کر رہے ہیں، پیسے بنا رہے ہیں، مثال کے طور پہ لوگوں کو ڈیلنگ کر رہے ہیں، جو بھی کاروبار ہے آپ کا. آپ نوکری کر رہے ہیں، اپنے آپ کو احتیاط سے بچانے کے لیے نوکری کر رہے ہیں. آپ نے کوئی کمپنی کھول لی، کوئی کارخانہ لگا لیا، آپ نے کچھ کیا. یہ سارے عمل، آپ گھر بنا رہے ہیں اپنے مناسب استعمال کے لیے، یہ عبادت ہے. اپنا گھر بنانا عبادت ہے، یہ ضرورت ہے. آپ خوراک کر رہے ہیں، اپنے حیثیت کے مطابق اچھی خوراک کھا رہے ہیں، عبادت ہے. اور شادی کر رہے ہیں، عبادت ہے. بچے ہیں آپ کے، تربیت کر رہے ہیں، عبادت ہے. آپ سو رہے ہیں، نیند کر رہے ہیں، عبادت ہے. وہ حضور نے فرمایا نا کہ عالم کی نیند جاہل کی عبادت سے یہ بہتر ہے، او کما قال، مفہوم ایسا ہے. تو عالم کا تو ایک مقصد ہے، جاہل تو جانتے ہی نہیں ہے، بنا سوچے سمجھے کھڑا ہوا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، گٹھلیاں پھیر رہا ہے، کاؤنٹر پہ یعنی لگا ہوا ہے، ٹک 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 ٹک. جاہل ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہے اپنی منزل کا. ہمارے اس وقت دین کا کوئی مقصد ہے نہیں. بہرحال میں اپنے مضمون کو سمیٹ رہا ہوں اللہ کی عطا سے کہ ہمارا نہ تو یقین ہے. دیکھیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے یقین، پھر جو عمل ہوگا وہ عمل صالح ہوگا. اگر یقین نہیں ہے تو پھر آپ کا عمل، اگر نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی ہے، وہ عمل مقبول نہیں ہے. دیکھیں نیت خراب ہونے سے، میں نے تو آپ کو اچھی طرح وضاحت کر دی، نیت اگر آپ کی دنیا بن گئی، ترجیح آپ کی دنیا بن گئی، آخرت کی یاد کو آپ نے دل سے بھلا دیا، اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، تو آپ کا ہر عمل جو بظاہر نیک ہے وہ باطل ہے. مکے مدینے کی گلیوں میں غافل لوگ پھرتے نہیں ہیں، خوراکوں کے پیچھے پھرتے ہیں، ادھر 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 ادھر، اور روزے میں جو ہے لائیو ریکارڈنگ شروع کر دیتے ہیں، میں ہوں، یہ دیکھو جالیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. ادھر آپ سیلفیاں بنانا شروع کر دیں، آپ تو غافل ہیں، بس عمارت کی تصویریں کھینچ رہے ہیں. آپ کی کیا عبادت ہے؟ کبھی کہیں کھڑے ہو کے کبھی کیا، کبھی دیکھتے ہیں مدینے میں مہنگائی زیادہ ہے، مکے میں مہنگائی زیادہ ہے، یہ تقابل کرتے رہتے ہیں. آپ کہاں سہولیات زیادہ ہیں، کہاں کم ہیں، کون سی جگہ حرم میں ٹھنڈی ہے، کون سی نہیں ہے، کیا، بس. بہرحال تو دیکھیں قلیلا ما تذکرون،
ہمارا جو خلاصہ کلام ہے، میں اللہ کی عطا سے مضمون کو سمیٹ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارا ایمان باللہ ہے نہیں، ذرہ برابر ایمان نہیں ہے. ہماری دیکھیں کلیئر بات ہے، ہماری منزل دنیا ہے، ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا دنیا ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. تو کون سے ایمان والے، کون سے عمل والے، بیٹھ جائیں آرام سے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الاعمى والبصير والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء قلیلا ما تتذکرون. ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ ایمان لانے والے نیکوکار اور نہ بدکار برابر ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور کرتے ہو. ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. قیامت تو آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.